Assalamualaikum, my name is Haris Khan and from Disease Digest. جس طرح آپ کو معلوم ہے 3 دن سے ڈیزیز ڈائجسٹ ہیپیٹائٹس کے حوالے سے اویئرنیس دے رہا ہے. ڈفرینٹ ہم یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, ڈفرینٹ سیمینارز میں جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آگاہی ہو سکے کہ کس طرح سے کوشچن کر کے ہم ہیپیٹائٹس سے بچا جا سکے. آج ہم موجود ہیں ڈاؤ یونیورسٹی میں. یہاں پہ کافی سارے ڈاکٹرز موجود ہیں جو لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہیپیٹائٹس سے بچا جا سکتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور سیمینار کو دیکھتے ہیں. جی, میرا نام ڈاکٹر ہما قریشی ہے. میں گیسٹرونٹرالوجسٹ ہوں اور میں نیشنل فوکل پوائنٹ ہوں حکومت پاکستان کی ہیپیٹائٹس کے لیے. ایکچولی اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی دین دے آر ریئلی ویری کامن. And the main reason for these viruses is that they spread through blood and body secretions of a person. And there are 4 main reasons why they are spreading. One is that our blood transfusion or the blood donations that we take, they are not properly screened. The second is that the injections that we take for our common ailments, they're reused. People reuse the syringe into the other person. And the third major cause is that our instruments which we use in our hospitals, they're not clean. And the fourth, which is very gender based, is the shaving at the barbers. So these are the 4 main reasons. These viruses are not transmitted through food and water. So we have to understand that these are the 4 reasons, and because they're very common, so that's why we have more common hepatitis B and C in our country. میں پروفیسر بدر فیاض زبیری, میں ڈاؤ یونیورسٹی میں میریٹوریس پروفیسر سے ریٹائر ہوا ہوں ابھی, اور ابھی میں معدے و جگر کی امراض کا ماہر ہوں. ہم لوگوں کو اس بات کی آگاہی رکھنی ہے کہ ہیپیٹائٹس سے بچنا کیسے ہے, کیونکہ ہزاروں لوگوں کے اندر, یہ ملینز کے لوگوں کے اندر جو ابھی ڈیٹا آیا ہے جو WHO کا, اس کے اندر لوگوں کے اندر یہ ہیپیٹائٹس موجود ہے اور یہ پھیل رہا ہے. اس سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کہ اپنی جو ہے خون سے بننے والی جو چیزیں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے لیے, اس کے اوپر احتیاط کرنی ہوگی کہ ہمیں سرنجیں کبھی نہیں یوز کرنی ہے, کبھی پرانی ری یوز نہیں کرنی ہے, اور ہمیں خون سے اور اپنے اختلاط سے آپ سے میں بیریئر اور احتیاط برتنی ہے. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے, اور اس طریقے سے ہم ہیپیٹائٹس بی اور سی سے بچ سکتے ہیں. باقی رہا جو کامن ہیپیٹائٹس ہے, جو کہ شارٹ ٹرم ہیپیٹائٹس ہے, جس کو ہیپیٹائٹس اے اور ای کہتے ہیں, یہ تو پانی سے پھیلتا ہے یا غذا سے پھیلتا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے تمام لوگوں کا ہے کہ ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں, کھانا اور جو چیزیں استعمال کریں وہ صاف ستھری ہوں, پانی بوائل کر کے پئیں. باہر کی کوئی بھی چیز استعمال کریں تو اس کی جو ہے صفائی کا خیال دیکھ لیں گے اگر وہ صفائی سے وہاں تیار ہو رہی ہے نہیں. علیکم, میرا نام ڈاکٹر سجاد جمیل ہے. میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے اندر, اور آج ہم ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں 28 جولائی کو. ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اویئرنیس پیدا کریں, عوام میں آگاہی پیدا کریں. جو 5 قسم کے ہیپیٹائٹس A, B, C, D, E موجود ہیں. A اور E ایسے ہیپیٹائٹس ہیں جو پانی سے یا خراب کھانے سے اس سے پھیلتے ہیں, اور جو B, C اور D والے وائرسز ہیں یہ لیور کو متاثر کرتے ہیں, اور یہ خون سے پھیلنے والے وائرسز ہیں, اور یہ پرانی بیماری پیدا کرتے ہیں, اور ایونچولی اگر یہ لمبے عرصے تک رہیں تو لیور سیروسس کی بیماری ہوتی ہے. پاکستان ہیپیٹائٹس سی کے حوالے سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہائیسٹ پریولنس ریٹ ہے پاکستان میں, اور یہ سب کے سب وائرس A, B, C, D سب پریونٹیبل ہیں. A اور E کو ہم صاف پانی کے استعمال سے بچا سکتے ہیں. B, C, D کو اگر ہم جو بلڈ خون کا انتقال کریں وہ اچھی اسٹریٹجیز ہوں, چیک کیا جائے, بلڈ ٹرانسفیوژن سے پہلے ہیپیٹائٹس B اور C, D کا ٹیسٹ کیا جائے, اور سرجری سے پہلے آلات کی صفائی کی جائے, تو یہ سارے وائرسز ہم لوگوں کو بچا سکتے ہیں. پبلک کو اورینٹیشن دینے کا مطلب یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی جو ہے یہ سائلنٹ کلر ہے. یہ اسکریننگ کے بغیر ان کے کوئی سائن سمٹم نہیں ہیں جو آپ اس کو ڈائگنوز کر پائیں. تو اسی لیے پبلک اویئرنیس پروگرام کرنا انتہائی ضروری تھا, اور ڈاؤ یونیورسٹی الحمدللہ ہر سال یہ پروگرام کرتی ہوئی آ رہی ہے. اس دفعہ انہوں نے ہم لوگوں نے یہ بہت وائڈ اسپریڈ پروگرام یہ کیا ہے تاکہ لوگوں میں اورینٹیشن ہو. مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو ہیپیٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ ٹیسٹ کرانی چاہیے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کو ہیپیٹائٹس بی ہے یا سی ہے, وہ لے کے گھوم رہے ہیں. پتہ تو تب چلے گا جب سارا جگر ختم ہو جائے گا. تو اسی لیے یہ ہیپیٹائٹس بی اور سی یعنی ہیپیٹائٹس کی جو اورینٹیشن یا پبلک اویئرنیس پروگرام سے یہ پوری دنیا بھر میں ہو رہے ہیں, اور ہم بھی کر رہے ہیں صرف اسی لیے کہ یہ سائلنٹ کلر ہے, خاموش قاتل ہے. اس کو اسکرین پہ لے کے آنا انتہائی ضروری ہے.
سارے انفیکشنز جو ہیں یہ غربت کی وجہ سے ہیں. ہیپیٹائٹس جو ہے کیونکہ صاف پینے کا پانی نہیں ہے, صاف کھانا نہیں ہے, صاف آب و ہوا نہیں ہے, اور یہ سارے انفیکشنز کھانے کے ذریعے ہیپیٹائٹس اے, ہیپیٹائٹس ای, اور کچھ جو ہیں وہ ہیلتھ کیئر کی وجہ سے ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم پراپر طریقے سے انجیکشنز نہیں یوز کرتے, پراپر طریقے سے سیف بلڈ پیشنٹ کو نہیں پرووائڈ کرتے, تو پھر ہیپیٹائٹس بی, سی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو بھی پریونٹ کیا جا سکتا ہے بہت حد تک. تو ہمیں زیادہ تر پریونشن کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ ٹریٹمنٹ بہت مہنگا ہے, اور ٹریٹمنٹ میں پھر جب لیور ڈیمیج ہوتا ہے تو پھر ٹرانسپلانٹ کا ٹائم آ جاتا ہے, جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتی ہماری پاپولیشن. تو میں کہنا یہ چاہوں گی گورنمنٹ کے تھرو کہ صاف پانی پرووائڈ ہونا چاہیے لوگوں کو, اور کھانا صاف ہونا چاہیے تاکہ یہ بیماری پریونٹ کر سکیں. وائرل ہیپیٹائٹس جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں بہت زیادہ کامن ہے. اس میں ساری ورائٹیز ہیپیٹائٹس اے, بی, سی, ڈی, ای یہ سب کامن ہیں, لیکن اس میں جو امپورٹنٹ ہیں وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی بہت امپورٹنٹ ہیں, جس میں کہ لیور مریض کا ڈسٹرائے ہو جاتا ہے اور اس میں کینسر ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ہماری پاپولیشن میں بہت زیادہ ہے. یہ کہتے تو یہ ہیں کہ زیادہ تر خون کے ذریعے یہ پھیلتا ہے, لیکن یہ اور بھی طریقے ہیں جن سے یہ پھیلتا ہے. تو اس کے تدارک کے لیے اس کے پریونشن بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے یہ کیا جائے کہ پیشنٹ اویئرنیس اور ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہماری حکومت سے استدعا ہوگی کہ بہت وار فوٹنگ پہ کام کیا جائے, کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز ہیپیٹائٹس بی اور سی کے بگڑے ہوئے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیروسس ہوئے یا جن کو لیور کا کینسر ہوا وہ آتے ہیں اور بہت برے حالات ہیں. اور اب تو لاکھوں کی تعداد میں ایسے مریض ہیں کہ جن کو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے. یہ فیسلٹی آہستہ آہستہ ہوتی تو چلی جا رہی ہے, لیکن بہت مہنگی ہے. تو یہ بھی گورنمنٹ سے استدعا ہوگی کہ لیور ٹرانسپلانٹیشن کو فری میں کرنے کے لیے جو ہے نا سپورٹ کی جائے. جی میں ڈاکٹر سعد نیاز ہوں. ہیپیٹائٹس ڈے کی وجہ سے کافی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور ہیپیٹائٹس سے جو ہمارے حالات ہیں ملک میں, کیونکہ اتنا زیادہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کامن ہے, عام ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جتنی اس کے اپنے آپ کو بچا سکیں وہ بچانا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم غیر ضروری بلڈ ٹرانسفیوژن جو یہ ٹیکے غیر ضروری لگواتے ہیں, یا جو علاج جہاں پہ بھی کراتے ہیں دانتوں کا اور دیگر علاج, اس میں یہ اس چیز کا اطمینان کر لیں کہ وہاں پہ جو ہے نا اسٹیرلائزیشن صحیح ہو رہی ہے. اگر ہم اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ہیپیٹائٹس بی اور سی سے بچنے کا ہمارا انشاءاللہ بڑا اچھا امکان ہے. ویسے ہیپیٹائٹس سی کا ٹریٹمنٹ اویلیبل بھی ہے اور سستا بھی ہے اور بہت اچھا ہے. ہیپیٹائٹس بی کا بھی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لا علاج مرض ہیں, بٹ پھر بھی میں سمجھتا ہوں بہترین چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے, اور اس قسم کی چیزیں جو میں نے کہی ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. میرا نام ڈاکٹر عبدالقادر خان ہے. میں پروفیسر ہوں, ڈپارٹمنٹ میڈیسن میں ہیڈ ہوں محمد میڈیکل کالج میرپور خاص میں. ہمارے یہاں ہیپیٹائٹس سی بڑا ہے سندھ کے اندر, اور ہیپیٹائٹس بی میں کمی واقع ہوئی ہے کیونکہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہے, اور ہیپیٹائٹس سی کے اندر یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ ہے افیکٹو اویلیبل ہے. زیادہ لوگ جو ہے علامت نہ ہونے کی وجہ سے اپنا جو ہے وہ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو کوئی علامت ہی نہیں ہے, ہم کیوں جا کے ٹیسٹ کروائیں, یا ہم کسی اس میں مبتلا ہو جائیں گے کسی وہم میں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ دیکھیں, اگر آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کو ہیپیٹائٹس ہے تو اس کا علاج بھی ہو سکے گا. وہ بہت اچھی دوائیاں اویلیبل ہیں, ان کا ڈرگ کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے, اور گورنمنٹ پروگرام میں بھی اویلیبل ہیں, پرائیویٹ میں بھی مل جاتی ہیں. تو ہیپیٹائٹس کو زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرانے سے اس کی معلومات ہوگی, اس میں علامات نہیں ہوتی. تو ہمیں اس کا علاماتوں کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں قریبی جا کے اپنا جو بھی ہمیں فیسلٹی اویلیبل ہے وہاں سے, گورنمنٹ میں بھی یہ ٹیسٹ فری میں ہو رہے ہیں, پرائیویٹ میں بھی ہو رہے ہیں, تو وہاں سے جا کے ٹیسٹ کرا کے اپنا علاج کرانا چاہیے. ہیپیٹائٹس ڈی جو ہے نا وہ ہمیشہ ہیپیٹائٹس بی کے اوپر ہوگا, تو اس کی اتنا پریویلنس ابھی نہیں ہے, مگر یہ کہ اگر ہم یہ ویکسینیشن کریں اور بی کو ہی ایریڈیکیٹ کر دیں تو ڈی جو ہے آٹومیٹکلی ایریڈیکیٹ ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ لوگوں کو یہ میسج دیں آج کے دن کی. اور آج دیکھیں, آج یہ اسلامی سال کا آخری دن ہے, تو آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اب پریونشن پہ جائیں گے. اپنے سے سارے لوگوں کو, جو بھی ہماری فیملیز میں ہمارے جان پہچان کے لوگ ہیں, ان سب کو یہ موٹیویٹ کریں گے کہ بی کی ویکسین ہے, آپ بی کی ویکسین کرائیں تاکہ پھر ڈی ہو ہی نہ. ہیپیٹائٹس سے بچاؤ کے لیے کیا کریں گے؟ ہیپیٹائٹس سے بچاؤ کے لیے کیا کریں گے؟